أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء کی ابتدا ہے، چوتھا پارہ ہے. یہ مدنی صورت ہے، یعنی ان صورتوں میں سے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. نساء عورتوں کو کہتے ہیں. اس میں عورتوں کے بنیادی احکامات کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اتقوا ربکم الذی، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور پھر آدم سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھر ان میں سے یعنی آدم اور حوا سے بہت سے مرد اور بہت سے عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. یہ آیت کریمہ آپ علیہ والسلام نکاح کے خطبے میں بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جب دو مرد اور عورتیں نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں تو ان کو تقوی کی وصیت کی جائے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی جائے. جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا. جو عورت اللہ سے ڈرے گی وہ اپنی شوہر کے حقوق ادا کرے گی. جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اور خوف نہ ہو تو پھر وہ کیا ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. اسی لیے آپ علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کی تلاش کرو تو پھر دیندار عورت کو فظفر بذات الدین، دیندار عورتوں کو ترجیح دو. دیندار عورت ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو وہ شوہر سے بھی ڈرے گی، شوہر کا بھی حق ادا کرے گی اور ساس سسر کو بھی اہمیت دے گی، بچوں کی بھی دینی تربیت کر سکے گی. لہذا اس لیے فرمایا تو اس لیے تقوی کی وصیت ضروری ہے، تقوی کی نصیحت ضروری ہے کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تم سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو. آدم علیہ السلام کے اللہ نے گارے کو پہلے مختلف مٹی سے بنایا، من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی مٹی، اور پھر اس میں اللہ نے اپنے حکم کو، روح کو داخل کیا، اور پھر ان کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا. تو فرمایا کہ تم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہو اور تم میں کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں اور کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار متقی تو وہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتوں کے جوڑوں کو پیدا کیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو اور صلہ رحمی کو کرتے ہو، کہ اللہ کا نام لے کر تم آپس میں رشتے ناطے قائم کرتے ہو. اور جو عورت ایک مرد کے لیے حرام تھی، جس کا دیکھنا حرام تھا، جس سے بات کرنا بے تکلفی کی حرام تھا، جس کو چھونا حرام تھا، جب تم نے اللہ کا نام لیا اور اللہ کا نام لے کر نکاح کیا تو اللہ کے نام سے وہ عورت حلال ہو گئی. تو لہذا اس اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے جس اللہ نے تمہارے لیے حرام کو حلال کر دیا اور جس اللہ نے تمہارے لیے تمہاری تسکین کا سامان کر دیا. صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنۃ قاطع، اللہ تعالیٰ کسی قطع تعلق کرنے والے کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. لہذا کسی سے بھی اگر کوئی ناچاقی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، 3 دن سے زیادہ کلام نہ کرنا پھر جائز نہیں ہے. 3 دن کے بعد معافی مانگے، بات شروع کرے اور جو کچھ ہوا
اس کو پھول جائے۔ آگے پھر فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کا مال تم ان کو دیتے رہو اور ان کے اچھے مال کو خبیث مال سے تبدیل نہ کرو، کہ یتیموں کو اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو تم رکھ لو اور اپنے پاس سے گھٹیا چیز دے دو۔ تو یتیم کا مال کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، یتیم کا مال تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یتیم کا حق اس کو دینے کا حکم ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ تو بڑا وبال ہے، یتیم کا مال کھانا بڑا وبال ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی یتیم بچہ کسی کی پرورش میں اور اس کی کوئی ایسی چیز ہے کھانے پینے کی جو اگر بچے نے نہ کھائی اب وہ ضائع ہو جائے گی تو پھر اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، نکاح کے حکم کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیم عورتوں کے بارے میں، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو ان کے علاوہ جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، 2، 3 اور 4، کہ یتیم عورتوں سے نکاح کا حکم دیا کہ اگر تم یتیم لڑکی سے نکاح کرو گے اور تمہیں اندیشہ اس بات کا ہو کہ تم اس سے انصاف نہ کر سکو گے، یتیم پر ظلم کرو گے، تو پھر اس یتیم بچی سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ جو دیگر عورتیں ان سے نکاح کر لو۔ یا اگر کوئی شخص یتیم بچی سے نکاح اپنے بیٹے کا کروا دیتا تھا اس سوچ سے کہ اس یتیم کے پاس بڑا مال ہے، اب اس یتیم لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرا دی اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا اور پھر اس کے ساتھ ناانصافی کی، اس سے منع کیا گیا۔ اور آگے حکم دیا ہے کہ تم عام عورتوں سے نکاح کرو، 2، 3 اور 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ ایک مرد کے لیے عمومی اجازت ہے کہ وہ ایک وقت میں 2، 3 یا 4 عورتوں تک نکاح کر سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی تعدد ازواج تھی، ہر مذہب میں ہر قسم کی قوم اور اتوار میں کئی عورتوں سے نکاح کا رواج ہے اور تھا، لیکن اسلام نے ایک میانہ روی قائم کی، اعتدال پسندی کو اختیار کیا کہ کچھ لوگ تو 40، 50، 60، 70، 80 عورتوں سے نکاح کرتے اور پھر ان میں سے جس سے تعلق ہوتا اس کو قریب کرتے، باقی کو لٹکا کے رکھتے، نہ ان کے حقوق ادا کرتے، نہ ان کو آزاد کرتے کہ وہ کسی دوسری جگہ نکاح کرے۔ تو اسلام نے اس چیز کو روکا کہ اتنے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک انسان، ایک مرد 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کر سکتا ہے۔ اور پھر اسلام نے یہ حکم دیا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، اگر تم 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کرتے ہو اور تمہیں اندیشہ ہے کہ تم ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت پر اکتفا کرو۔ لہذا اگر کوئی مرد 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے ان میں برابری کرنا ضروری ہے، کھانے پینے میں برابری، جو ایک کو کھلائے وہ دوسری کو بھی کھلائے، نان نفقے میں برابری، رات گزارنے میں برابری۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بیویوں میں برابری نہ کرے قیامت کے دن وہ مفلوج اٹھے گا، اس کا ایک پہلو ایک طرف جھک رہا ہوگا، جیسے دنیا میں وہ ایک بیوی کی طرف جھکا رہا اسی طرح آخرت میں بھی اس کا ایک پہلو جھک جائے گا۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کے دامن کو اپنے ساتھ رکھا جائے اور نا انصافی نہ کی جائے۔ اب یہاں 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے عمومی اجازت دی ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ اگر تم 2 یا 3 یا 4 نکاح کر سکتے ہو، کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بات ہے کہ اگر کوئی عذر ہو، بیوی معذور ہو جائے، بال ہو جائے، تو پھر اس صورت میں نکاح کو قبول کرتے ہیں دوسرے نکاح کو، اور اس سے پہلے ان کو قبول کرنا ان کو سمجھ نہیں آتا، تو یہ بات جائز نہیں ہے۔
بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے بھی ایک مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ ہاں البتہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انصاف ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی ناممکن ہے اور یہ غلط بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک نکاح کرتے ہیں تو وہ بھی تو پھر ناانصافی کرتے ہیں، وہ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں 90% ایک نکاح ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کورٹ میں جو کیسز ہیں، جو درخواستیں دائر ہیں خلا کی، وہ ظلم کی بنیاد پر وہ 80-90% یہی کیس ہیں۔ تو اس سے مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جو انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک نکاح بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تو پھر وہ 2 3 4 بھی نکاح کرے گا تو انصاف کرے گا۔ جس میں ڈر اور خوف نہیں ہے تو وہ ایک کو بھی تگنی کا ناچ نچا دے گا اور اس کو تکلیف دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ما ملکت ایمانکم، جو لونڈیاں ہیں ان سے تم نکاح کرو۔ اسلام سے پہلے اسلام میں لونڈیوں کا تصور تھا، پھر بعد میں اس تصور کو ختم کر دیا گیا، آج کل اس کا رواج نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ کہیں تم جھک نہ پڑو۔ اس لیے نکاح ایک عبادت ہے۔ نکاح صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے، نکاح ایک عبادت ہے، اپنے آپ کو عفت اور پاک دامن رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اولاد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے عام عبادت ہے اسی طرح نکاح بھی عبادت ہے۔ جیسے عام عبادت کے لیے مسجد کو پسند کیا گیا، اسی طرح نکاح کو بھی مسجد کے لیے پسند کیا گیا کہ نکاح وہ برکت والا ہوتا ہے جس میں مسجد میں جو نکاح کیا جائے، تو مسجد کا نکاح بابرکت ہے اور یہ عبادت ہے۔ جیسے عبادت میں ایک آدمی 2 4 6 8 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اسی طرح جتنی چاہے نفل پڑھے، اسی طرح ایک آدمی 2 3 4 تک بھی نکاح کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو عبادت سمجھے گا وہ اس کو ناجائز اور حرام اور گناہ نہیں سمجھے گا، اور جو اس کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ سمجھے گا تو پھر وہ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بیان کیے ہیں، آگے پھر اس میں مہر کے احکامات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔